بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے زبان کے اوپر بات کی تھی کہ زبان کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی۔ زبان جو ہے یہ شیطان کا آلہ ہے، یعنی زبان ہی ہمیں جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے کے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ خاموش ہم نے کہاں کہاں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، خاموشی کہاں کہاں پہ ہم نے اختیار کرنی ہے، اس چیز کو آج ہم سمجھیں گے۔ اچھا، خاموش رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل گونگے بن کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، بالکل خاموش ہو جائیں۔ بعض دفعہ نا میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے، ہر چیز کا میں انالیسس کرتی ہوں تو میں اس جو بھی ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں اگزامپل ہمیں ضرور ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ سچ بات بولنے سے خاموش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ہم نے بول دیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، خاموش رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی خاموش ہو جائیں، گونگے بن کے بیٹھ جائیں۔ حدیث کا بالکل یہ ہم سے مطالبہ نہیں ہے کہ ہم چپ ہو کے بیٹھ جائیں، ہم خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی بات ہی نہ کریں پورے دن میں، جس طرح میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی سے کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ تو نہیں کہ آپ بالکل گونگے بن کے بس ہاں کرتے رہیں، یہ وہ بات چیت کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو زبان ہے یہ میسج کو کنوے کرنے کا بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بالکل ہی بات نہیں کرنی اور بالکل ہی آپ بس زبان بند کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا، اب ہم نے خاموش کہاں کہا رہنا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے اس کتاب میں سے نوٹ کی اور بڑے خوبصورت پوائنٹ ہیں۔ دیکھیے، ہم نے خاموش کدھر رہنا ہے؟ جھوٹ بولنے سے خاموش رہنا۔ جھوٹ بولنے سے جو خاموش رہا، محض ہنسی مذاق کی خاطر، بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے، تو یہ منع ہے، ہمیں سختی سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ دل لگی کے طور پر مبالغہ میز گفتگو کرنے سے خاموش رہا، ٹھیک ہے، غیبت کرنے سے خاموش رہا، چغلی کھانے سے خاموش رہا، کسی کی دل آزاری کرنے سے خاموش رہا، اپنی بڑائی بیان کرنے سے خاموش، یعنی کہ میں یعنی اپنی میں، یہ تو میں ہوں، اپنی بڑائی بیان کرنے سے وہ خاموش رہا، ٹھیک ہے۔ آر دلانے سے خاموش رہا، یعنی کہ کسی امبیرسمنٹ فیل کروا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں آپ رائے قائم کر رہے ہیں اور اس کو آپ شرمندہ محسوس کروا رہے ہیں، اس پہ وہ خاموش رہا۔ وسطی خانہ گفتگو کرنے سے خاموش رہا، شکوہ شکایت کرنے سے خاموش رہا اور واویلا مچانے سے خاموش رہا، تو اس نے نجات پائی۔ اس سے بھی بڑھ کے اور ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے آپ کے ذہن میں کوئی نکات ہے، تو یہ سب ان چیزوں میں ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آیت ہے قرآن کی سورہ لقمان کی، اس میں بیان کیا گیا یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ کچھ تو بولو، اپنے کارنامے گنواؤ، تم نے تو اب تک کچھ بولا ہی نہیں، تم نے بھی کچھ کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایسی ہے تمہاری تربیت۔ اب آپ کے اندر کا شیطان آپ کو بولنے پہ آمادہ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ بولو، تم بولو، ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم لوگ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے میں خاموش رہا تو اس نے نجات پائی۔ اچھا، اب ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کے اوپر آپ نے بھی غور کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، پوری حدیث ہی غور طلب ہے، یعنی کہ یہ کہ جو ہم ہر آنے جانے والے پہ تبصرہ کرتے ہیں، ملنے جلنے والے پہ تبصرہ کرنا، دن رات کسی پہ تبصرہ کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ہر کسی کے گھر پر، ٹھیک ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا پہن رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر کسی کے طرز زندگی پر، اس کے لائف سٹائل کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا، کسی کے لباس کے اوپر بات کرنا، ٹھیک ہے، اس کی آرائش اور زیبائش پر محض فضول شوقیہ باتیں کرنا، ٹھیک ہے، جو ایسے موقع پہ خاموش رہا اس نے اپنے آپ کو نجات دلائی، اس کی نجات ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو بولا اس نے خود کو فتنے میں ڈالا اور اپنے آپ کو جہنم کے قریب کیا۔
آپ اس چیز کو دیکھیں، آپ کے سامنے اگزامپلز ہوں گے ایک ادھر ادھر، اپنے اوپر دیکھیں آپ سب سے پہلے کہ میں کس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں جس محفل میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں وہاں پہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر کہیں پہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے جہاں پہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، کسی کے پرسنل معاملات پہ مداخلت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز کو اپنا فرض سمجھ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں، اور خود سے اپنے ذہن میں ہی جو ہے وہ گول سیٹ کر لیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا تب اس کو پتہ چلتا، اس نے ہماری بات نہیں سنی نا اب اس کو پتہ چلے گا. ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے، یہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن یہ حدیث ہمیں مائنڈ سیٹ سکھا رہی ہے، یہ حدیث ہمیں ایک اچھا مائنڈ سیٹ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہر آنے جانے والے کو ہم ہیڈ ٹو ٹو جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے لائف سٹائل کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت آزاد خیال ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو کچھ لوگوں کو گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ ہر وقت گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت گھومتی پھرتی رہتی ہے، اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں. ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں تو دو شخص آپس میں بیٹھے ہوں، ان کا ہمیشہ جو ہے وہ تذکرہ کوئی تیسرا شخص ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی تیسرے لوگ ہوں گے کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا، اور پھر بعد میں ہم یہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہم دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے. لیکن ہمیں تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں پہ انسان خاموش رہا اس نے نجات پائی. کہاں کہاں خاموش رہا اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ ہم سب مل کے اپنا انالیسس کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ میں کن کن چیزوں پہ کروں. ٹھیک ہے، اپنے نفس کا ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہیں کہ اچھا اب اپنے اوپر نظر رکھیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کہاں پہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہ بات کہو جو سب سے اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بولنے سے منع نہیں کیا. میری ٹیچر جی کہتی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے سے منع نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 95% باتیں کرنے کا حکم دیا، آپ 95 باتیں کریں، لیکن ان میں سے اگر اللہ نے 5 سے آپ کو روکا ہے تو اس پہ ضرور رکیں. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ کو کوئی لباس پسند ہے آپ لباس ضرور پہنیں، آپ فراک پہنے، غرارہ پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، لیکن ایسا لباس نہ ہو جس میں آپ کا جسم نظر آئے. ٹھیک ہے، جو آپ کے جسم کو نمایاں کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی لباس کو پہننے سے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو آپ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے اس سے تو آپ کو منع نہیں کیا. ٹھیک ہے، باتیں کرنے سے بھی منع نہیں کیا. اب ہم نے اپنی باؤنڈریز کو خود سیٹ کرنا ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ باؤنڈریز سیٹ کر کے دی. بس ہم نے اس کو پہچاننا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اسلام آپ کو بولڈنس سکھا رہا ہے، اسلام آپ کو یہ چیز بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی عالمہ فاضلہ تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک اسٹوڈنٹ ضرور ہوں. ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کو علم کی طلب ہے. ٹھیک ہے، ہم سب ایک دوسرے کو سکھائیں گے، ہم سب ایک دوسرے کو بتائیں گے. جو آپ کو پتہ ہے وہ ضرور مجھے بتائیں، اور جو مجھے پتہ ہے وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، بھول چونک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو پتہ ہے وہ آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں، اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں گائیڈ کروں گی. انشاءاللہ ہم سب اس کے بارے میں سوچیں گے، اپنے آپ کو اس حدیث میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور اپنا تجزیہ کریں گے، اور نہ صرف اس کو اپنے تک رکھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں گے، دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں گے. ٹھیک ہے، ہم سب اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، ہم سب نے جو بات سیکھی ہے اس کو ہم نے آگے ضرور پہنچانا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اپنے تک نہیں رکھنا. ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ بات سیکھی تھی، تم نے آگے کیوں نہیں بتائی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معذرت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.